ناظرین، یہ ہے سرگودا کا محمد طیب، عمر ہے 20 سال۔ اس نے قرض سے تنگ آ کر خودکشی کر لی اور اس کی جیب سے ایک پرچی نکلی جس پر اس نے اپنا قرض لکھ کر پیغام چھوڑا ہے۔ وہ اپنا پیغام دے کر گیا ہے کہ کن کن لوگوں کا کتنا کتنا قرض دینا ہے، اور یہ کل رقم تقریباً 2,84,000 روپے بنتی ہے۔ اس نوجوان نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اور یہ ایک درخواست لکھ کر گیا ہے۔ پہلے میں آپ لوگوں کو وہ درخواست اور وہ حساب کتاب سناتا ہوں جو وہ لکھ کے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے ایک لسٹ بنائی ہے، ابھی لسٹ آپ کی اسکرین پہ بھی چلے گی۔ سب سے پہلے وہ لکھتا ہے جی بابو بھائی، ان کے اس نے دینے تھے جی 1,25,000 روپے۔ اس کے بعد حسیب صاحب ہاسپٹل 80,000، طیب صاحب ہاسپٹل 10,000، اس کے بعد زین 30,000، فہد بھائی ڈاکٹر 3,000 یا 4,000۔ اس کے بعد جی آصف بھائی زینت لیب کے پاس ریڈی لگاتے ہیں، ان کے بھی 3,000 یا 4,000۔ وکاس بھائی کنٹین والے ہاسپٹل والے، اور ان کے ساتھ ہی بابر بھائی کنٹین والے، ان کا 5 یا 6,000۔ اور اس کے بعد چاچو شفقت، جس کے میرے خیال میں موٹر سائیکل لیا تھا اس نوجوان نے ان سے، اور اس نے دینے تھے جی 25,000۔ اور یہ سارا حساب کتاب لکھنے کے بعد آپ نے اسکرین پہ دیکھ بھی لیا ہوگا، اس نے نیچے ایک تحریر لکھی ہے چھوٹی سی، اس نے لکھا ہے کہ جی بس اتنی سی گھر والوں سے التجا ہے کہ میرا یہ ادھار دے دیا جائے تاکہ میرا کچھ عذاب کم ہو سکے۔ یہ سارا قرضہ جو ہے وہ مجموعی طور پر تقریباً 2,84,000 روپے بنتا ہے، اور اس نوجوان نے اسی قرضے کی وجہ سے اور ذہنی پریشانی کا شکار ہونے کی وجہ سے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ اب یہ ٹوٹل گفتگو ہے اس کی محمد طیب نامی نوجوان کی، جس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ سرگودا کا رہائشی تھا اور اس کی لاش سپورٹس اسٹیڈیم کے پاس سے ملی ہے، اور اس نے وہاں پر جا کے خودکشی کی۔ ہم اس پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد وہ چہرے جو ہنستے کھیلتے خوش دکھائی دیتے ہیں، ان کے اندر کیا اذیت ہے اور ان کو کیا تکلیف ہے اور کیسا درد ان کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ہمارا ایک اور المیہ یہ ہے کہ جب ہمیں کسی کی کمزوری کا پتہ چل جائے تو ہم ضرورت کے وقت اسی کمزوری پر وار کرتے ہیں، اور کسی کی کمزوری پر وار کرنا انتہائی خطرناک اور جان لیوا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرضوں سے پناہ دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض سے بیزاری اور نفرت کا اظہار فرمایا ہے، یہاں تک کہ جنازے کے معاملات میں قرض کے حوالے سے بہت سخت تاکید کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باپ کا قرض بیٹا اپنے سر لیتا ہے اور یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ قرض ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی پناہ اور عافیت میں رکھے اور اس مرحوم کے معاملات بھی آسان فرمائے، لیکن حالات واقعی بہت سنگین ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، کامنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، سوچئے گا اور اپنے ارد گرد نظر رکھیے گا کہ کہیں کوئی اور محمد طیب تو آپ کے پاس گم نہیں رہا، جس کے بارے میں بعد میں آپ کہیں کہ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔